السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اپنے اللہ کے بندوں کے پاس ملو تو پھول بن کر ملنا ہے، اور بکھرنا ہے تو خوشبو بن کر بکھرنا ہے۔ ہمارا کام پیارے محمد ہو، ہمارا چلنا بھی پیارے محمد ہو، ہمارا دیکھنا بھی پیارے محمد ہو، ہمارا سننا بھی پیارے محمد ہو۔ ہم غلط کسی کی غیبت نہ سنیں دوستو، ورنہ اللہ پاک کل قیامت میں سیسے کو پگھلا کر ہمارے کانوں میں ڈالیں گے دوستو، سیسے کو پگھلا کر کانوں میں ڈالیں گے۔ اس لیے ہمیں کسی کی غیبت نہیں سننا ہے دوستو۔ ہاں، اور دوستو یہ آنکھ اللہ پاک نے دیے ہے، بہت قیمتی آنکھ ہے۔ دیکھو، جس کو آنکھ نہیں ہے اس کو پوچھو جاؤ کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے جو نظر دی ہے اس کا صحیح استعمال ہو، اس نگاہ سے ہم غلط نہ دیکھے دوستو، کسی کی برائی نہ دیکھے دوستو، کسی کی غیبت نہ دیکھے، کس کی غیبت نہ سنے دوستو، اور اس زبان سے کسی کو برا نہ کہے دوستو۔ جو کرے گا وہ بھرے گا دوستو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم لوگوں کی سمجھو کسی کی غیبت چل رہی تو ادھر رکنے کا نہیں ہے اپنے کو۔ اگر سمجھو ہم لوگوں کی برائی، لوگوں کی غیبتیں سنیں گے، کل مرنے کے بعد اللہ پاک قبر میں سیسے کو پگھلا کر ہمارے کانوں میں ڈالیں گے دوستو، سیسے کو پگھلا کر ہمارے کانوں میں ڈالیں گے دوستو۔ ہم ذرا کانوں میں آواز آتا کبھی کبھی، ٹھنڈی کی وجہ سے آواز آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، نارمل تیل کو گرم کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ٹھنڈا ہے کیا، پھر کانوں میں ڈالتے ہیں دوستو، تو اس سے ہماری کانوں کی آوازیں کم ہوتی ہے دوستو۔ اسی طرح ہم کسی کی برائی نہ سنیں دوستو، برائی سنیں گے تو قبر میں اللہ پاک سیسے کو پگھلا کر، جو بیٹری کے ٹرمینل بناتے نا سیسے سے، اس کو پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا دوستو۔ کیا حالات ہوگے دوستو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوستو۔ اس لیے اپنے دل کو ہمیشہ پاک رکھے دوستو، کیونکہ ہمارے اللہ پاک دل میں بستے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دل میں بستے ہیں۔ اس لیے ہم سبوں کے لیے اپنا دل کو پاک رکھے دوستو، ہم لوگوں کی غیبت نہ کرے، لوگوں کی برائی نہ کرے دوستو۔ قسم خدا کی ہم لوگوں کی غیبت کریں گے، لوگوں کی برائی کریں گے تو ان قریب اللہ پاک ہماری برائیوں کو اوپن کرے گا، اپنے گھر والوں کو اللہ پاک ذلیل کریں گے دوستو، ذلیل کریں گے، اوپن کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو چلتے پھرتے اپنے اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنا ہے دوستو، اور جب ہم گھر سے نکلے تو ہم یہ سوچے کہ ہمارا آخری سفر ہے، یہ ہمارا آخری دن ہے، ہمارے پیچھے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہیں، ہمارے موت کے فرشتے یہ منکر نکیر ہمارے ساتھ ہے دوستو۔ ہر انسان یہ سوچے گا تو ہر گناہ سے بچے گا دوستو، کیونکہ ہمارے ساتھ ہر انسان جو دنیا میں ہے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت ہے۔ سمجھو اللہ اس کی حفاظت کرے۔ سب جو زنا کرتا ہوگا، گناہ کا کام کرتا ہوگا، حرام ریلیشن کرتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، تو منکر نکیر فرشتے ہیں نا، اس سے ہٹتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، اور اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے دوستو۔ گناہ کرتے ٹائم، اگر سمجھو زنا کرتے ٹائم، اگر سمجھو خدا نہ خواستہ اگر اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے گئے، موت آ گئی، تو جہنم میں جائے گے، اللہ حفاظت کرے، جہنم میں جائے گے۔ اس لیے گناہ کے کام سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی والا ہر کام سے ہمیں بچنا ہے، ہماری 360 جوڑ کو ہر برائی سے بچانا ہے دوستو، ہر برائی سے بچانا ہے۔ زنا سے بہتر نکاح کرو دوستو، نکاح کرو، حلال رشتے اپناؤ دوستو، حرام رشتے سے ہمیں بچنا ہے دوستو۔ ہم کیا کرتے، چیٹنگ کرتے، موبائل پر چیٹنگ کرتے، شیئر کرتے ہیں، اور غیر انسان سے باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو، اللہ پاک نے ہمارے 4 رشتے بنائے ہیں، 4 رشتے کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے دوستو، دنیا میں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بیٹی سے بات کریں، بیٹی اپنی گھر والی، اور اپنا بھائی، اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنا شوہر، اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنا شوہر،
باپ بیٹا شوہر باپ بیٹا شوہر بیٹا باپ شوہر ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ بیٹا شوہر باپ اور بھائی، بیٹا شوہر باپ اور بھائی، تو ہمیں ہمارے 4 رشتے افضل ہے۔ اس رشتے سے ہم یعنی اپنی گھر والی 4 رشتے سے بات کر سکتی ہے، بیٹا باپ بھائی اور شوہر۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ ہمارے سامنے یہ رشتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی اور ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہمارے گھر والوں کو فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کا کہا جائے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دے کہ اپن سمجھو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھ تیرا سب آور اور تو عصر کی نماز پڑھ، مغرب کی نماز پڑھ، عشاء کی نماز پڑھ۔ تو ہمیں یہ دیکھو کون سی بیٹی یہ برداشت کرے گی کہ اس کے باپ کو جہنم میں پھینکا جائے اس کے بدولت؟ کون سی بہن یہ گوارہ کریں گی کہ اپنے بھائی کو جہنم میں پھینکا جائے گا اس کے بدولت؟ کون سی بیٹی یہ گوارہ کریں گی کہ اس کے باپ کو جہنم میں پھینک دینا پڑے گا اس بیٹی کے بدولت؟ کون سی بیوی یہ گوارہ کرے گی کہ اس کا شوہر جہنم میں اس کے بدولت جہنم میں جائے؟ اس لیے اپنی بیٹی کو یہ بجائے کہ بیٹی تو نماز پڑھ، اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو پورا کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کر، تو اگر صحیح رہے گی تو تیرا باپ جہنم سے بچے گا۔ بہن کو یہ سمجھانا ہے کہ میری پیاری بہن، تو اگر نیک اعمال کریں گی، اللہ کے رضا والے کام کریں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرے گی تو میں جہنم سے بچوں گا، کیونکہ بیٹی باپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی جب وہ نماز پڑھیں گی نہیں، اللہ کی ناقدری کریں گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو توڑوائے گی، پیارے اللہ کے احکام کو چھوڑیں گی، تو اللہ پاک ایک عورت کے بدولت جو اس کے ایک دم قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہوگا، سب سے پہلے اس کے کلیجے کا ٹکڑا ہوگا بیٹا ہوگا، پھر اس کے کلیجے کا ٹکڑا یعنی باپ ہوگا، پھر اس کے کلیجے کا ٹکڑا بھائی ہوگا، پھر اس کا کلیجے کا ٹکڑا باپ ہوگا۔ دوستو بھائی باپ اور شوہر اور بیٹا، دوستو یہ سب اپنے ایک دم قریبی دل کے ٹکڑے ہیں دوستو۔ تو ان کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے، سمجھو اپنی بہن اپنے بھائی کے بارے میں سوچے گی تو نماز پڑھے گی، عبادت کرے گی، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں گی، اللہ کے رضا والے کام کرے گی۔ بیٹی یہ سوچے گی کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ورنہ میرا باپ جہنم میں جائے گا میرے بدولت۔ بیوی یہ سوچے گی کہ میرے کو نماز پڑھنا ہے، میرے اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے، اگر میں ان کو اپناؤں گی نہیں تو میرا شوہر جہنم میں جلے گا۔ بیٹی یہ سوچے کہ میں اگر نماز پڑھوں گی تو میرا باپ جنت میں جائے گا۔ بہن یہ سوچے گی میں نماز پڑھوں گی، میں میرے اللہ کی عبادت کروں گی تو میرا بھائی جنت میں جائے گا۔ بیٹی یہ سوچے گی کہ میں نماز پڑھوں گی تو میرا باپ جنت میں جائے گا۔ بیوی یہ سوچے گی میں نماز پڑھوں گا میرا شوہر جنت میں جائے گا۔ میں نماز پڑھوں گی تو میرا بیٹا جنت میں جائے گا۔ تو یہ سوچے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گے دوستو۔ اور چلتے پھرتے ہم جو بھی فروخت کرے، کوئی بھی بازار کا سامان لائے تو بسم اللہ سے شروع کرے، اور جب لے ہاتھ میں سمجھو 100 روپے دیے ہیں بازار کو، تو
سمجھو ٹماٹر 20 روپے کے آدھا کلو لیے ہیں، تو اس نے جب اپنے کو 80 روپے پرت دے گا تو الحمدللہ کہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو اے اللہ تیری تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے ہمارے پیارے اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مال میں بڑھوتری کریں گے۔ کھانا بناتے وقت ہم بسم اللہ بول کر شروع کریں، اور دوستو اور پروستے ٹائم بھی بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر کہتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم کھانا کھائے تو ہمارا کھانا بھی عبادت بنے گا دوستو، ہمارا چلنا بھی پیارے محمد ہو، ہمارا دیکھنا بھی پیارے محمد ہو، اور ہمارا سرٹیفکیٹ بھی پیارے محمد ہو۔ اگر یہ چہرے پر سنت ہوگی، ہم دنیا میں کہیں بھی مریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمیں جنازے کی نماز بھی ملے گی، لوگوں کی دعائیں بھی ملے گی، کفن بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جنازے کی نماز بھی ہماری اللہ پڑھائیں گے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔